مرد بھی اور عورتیں بھی، نئی شادی شدہ جوڑے بھی اور پرانے شادی شدہ جوڑے بھی، کیونکہ بعض رشتوں میں دراڑیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب 4 5 بچے ہو بھی چکے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیز اپنا اصول بنا لیں کہ صبر اور دعا سے کام لینا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، تو تمام عائلی مسائل جو ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں گے، اور یہ تبدیلی ہر ایک میں پیدا ہونی چاہیے، ہر احمدی میں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ وہ اس عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔ بہت سے مسائل گھروں میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر مرد غلطی کرتا ہے تو عورت بھی ویسے ہی رد عمل دکھاتی ہے، جس سے جھگڑے کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بے شک یہ مرد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کا خیال رکھے، ان کے حق ادا کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر مرد کو پتہ ہو کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں اس پر کتنا بڑا گناہ ہے اور وہ کس طرح خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا، تو اس سزا کے خوف سے شاید مرد شادی ہی نہ کریں۔ اور بیوی کے حق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کا حق یہ ہے، جو ظاہری حق ہے، کہ خامن جو کھائے بیوی کو کھلائے، خامن جو پہنے بیوی کو پہنائے، اسے گھر سے نہ نکالے۔ آج کل تو کئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ خامن نے یا سسرال نے لڑکی کو گھر سے نکال دیا اور بیچاری کو سڑک پہ کھڑا کر دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں خلق کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین سلوک کرتا ہے۔ تو اس حد تک مرد کو توجہ دلائی گئی ہے کہ خیال رکھو، لیکن جو پھر بھی خیال نہیں رکھتے ان کی بدقسمتی ہے۔ لیکن عورت کو، خاص طور پر ان عورتوں کو جن کی اولاد بھی ہو گئی ہے، اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے ٹوٹنے کو جس حد تک بچایا جا سکے بچایا جائے۔ ذرا سی عورتیں بھی بعض دفعہ پولیس بلوا کر مردوں کو گھروں سے نکال دیتی ہیں۔ یہ عمل اس وقت کرنا چاہیے جب ظلم کی انتہا ہو جائے، جب مرد باز ہی نہ آ رہا ہو اور ظلم کرتا چلا جائے تو عورت کو حق ہے ضرور کرے، اور ساتھ ہی پھر جماعتی نظام کو بھی اطلاع کرے۔ کیونکہ ذرا سی بات پر، ذرا سی رنجشوں پر، وقتی غصے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے پھر آئندہ رشتوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے فکروں میں نیا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں کا جو معاشرے میں ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں، سنگل پیرنٹس والے بچے، ماں یا باپ جو بھی انہیں پال رہا ہے اسے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور اسکولوں میں اکثر ایسے بچوں کی شکایات آتی رہتی ہیں۔ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں وہ ایسے بچوں کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں اکثریت۔ عورتوں کے مقام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دنیا سامان زیست ہے، یعنی اس دنیا جو ہے اس زندگی کا سامان ہے، اور نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان زیست نہیں ہے۔ کوئی نیک عورت ہو، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بہترین سامان نہیں ہے۔ بس اس میں جہاں مردوں کو توجہ دلائی کہ نیک عورت سے شادی کرو، وہاں عورت کے لیے بھی غور کا مقام ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کریں جس طرح خدا تعالیٰ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی کی کیا تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا جو خاوند کے کام کو خوشی سے بجا لائے
اور جس سے روکے اس سے رک جائے۔ اگر خامند میں تقویٰ نہ ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی گھروں کو بچانے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے جس حد تک ہو سکتی ہے۔ حتی الوسع جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تقویٰ پر چلنے والے جس گھر کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اور اس کے لیے پھر رحم کی دعا مانگی ہے، وہ گھر ہے جس میں رات کو خامند نوافل کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ اگر گہری نیند میں ہے تو پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے۔ اسی طرح عورت اگر پہلے جاگے تو یہی طریق خامند کو جگانے کے لیے اختیار کرے۔ اور جب ایسے گھروں میں خامند بیوی کے نوافل کے ذریعے راتیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاگیں گی تو وہ گھر حقیقتاً جنت نظیر ہوں گے۔ ایک جھگڑا میرے پاس آیا، مرد کے ظلم کی وجہ سے رشتہ ٹوٹنے لگا تھا، 4-5 بچے بھی تھے اس عورت کے۔ میں نے سمجھایا، کچھ اصلاح ہوئی، لیکن پھر مرد نے ظلم شروع کر دیا۔ پھر عورت نے خلا کی درخواست دے دی۔ اگر پھر دعا اور سمجھانے سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان دونوں کی صلح ہو گئی۔ اور اب نماز پڑھنے فجر کی جب آتے ہیں مسجد میں، اور جب میں ان کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی اور انہوں نے بچوں کی خاطر دوبارہ اپنے رشتے جوڑ لیے۔ تو عورت کو اور مرد کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے جذبات کو نہ دیکھیں بلکہ بچوں کے جذبات کو بھی دیکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح عورت کو عبادت کی طرف توجہ دلائی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس توجہ دلانے کے باوجود آپ نے کچھ حدود مقرر فرما دی ہیں عبادت کی۔ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزے نہ رکھے۔ فرض روزے تو فرض ہیں، لیکن نفلی روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اور آپس کی فضا، اعتماد کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ خامند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر نہ آنے دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مرد ضرورت سے زیادہ منمانیاں بھی کرنے لگ جائیں۔ بہرحال بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بلا وجہ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جس سے بد اعتمادیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ احتیاط عورت کو کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اپنی مومنہ بیوی سے کبھی نفرت اور بغض نہ رکھو، اور اس کی ان باتوں پر نظر رکھو جو اچھی اور پسندیدہ ہیں، بلا وجہ کے نقص نہ نکالتے رہو۔ یہ دیکھیں کہ نصیحت فرمائی مردوں کو، عورتوں کو کس طرح خیال رکھنا ہے۔ پھر بچیوں کے حق رشتہ کرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ ایک باپ نے ایک رشتہ تجویز کیا اپنی بیٹی کا، لڑکی کوئی اور رشتہ پسند نہیں تھا، اس نے رشتے کو رد کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکی کی پسند ہے اس کے مطابق رشتہ ہوگا۔ تو لڑکیاں بھی اگر تقوی پر چلتے ہوئے اپنے رشتوں کی بات کریں یا پسند کا اظہار ماں باپ سے کر دیں تو ان کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ صرف ضد یا خاندانی یا ایسے مسائل کو نہیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اپنے رشتوں کے بارے میں دعا کر کے فیصلے کرنے چاہیے، لڑکیوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی۔